السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج کرونا کا کھلنے کا تیسرا چوتھا دن، اور اس وقت مارکیٹوں میں رش ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، اور ڈاکٹر اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک دم جمپ لگا ہے جی. 734 لوگوں کی جو ہے کیجویلٹیز یا جاں بحق ہونے کی اب تک کی اطلاع ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 33,000 بھی کراس کر گئی ہے. اس وقت کے پی کے سے جو ہے سب سے زیادہ کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں. 7 سال سے وہ گڈ گورننس کے تحت ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروباری مراکز کھلے ہیں اور فل تھروٹل کھلے ہیں، اور وہاں پہ کوئی جو ہے اس کا ایس او پی یا کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہے تو اس کا کوئی دھیان کوئی نہیں ہے، رکھا نہیں جا رہا. تاجر برادری جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے اوپر، یہ بھی جانیں گے آج ہم. اور اس کے علاوہ کیوں اس کے اوپر کوئی منیمم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع ہے جی، آج جو ہے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں. کل افطاری کے تقریباً جسے کہنا چاہیے تراویح کے بعد کابل کے اندر اٹیک ہوا، اور کابل حکومت کا کہنا ہے کہ جی وہاں پہ ایک میٹرنٹی ہاسپٹل ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا، جبکہ جو دوسری سائیڈ ہے ان کا کہنا ہے جی میٹرنٹی ہوم نہیں، اس کے ساتھ جو بلیک واٹر کا لوکل آفس ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا. اور بلیک واٹر کو جو ہے وہ ہم امریکن کی باقیات سمجھتے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہاں پہ اٹیک ہوا جی. اس کے نتیجے کے اندر 17 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع تھی آج دوپہر تک. اب ظاہر ہے اس کے اندر کیجویلٹیز میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً کوئی 26 کے قریب زخمی تھے. اور اس کے علاوہ اس کے فوراً بعد، بلکہ اس سے اگر آپ کہہ لیں چند گھنٹوں کے اندر، جو ننگرہار صوبہ ہے وہاں پہ بھی جنازے کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اور یہ جنازے کے اوپر اٹیک کرنے کی روایت یا تو داعش کی رہی ہے یا پھر امریکن ڈرون وغیرہ حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ خود کش حملہ ہے تو اس کی کسی نے ذمہ داری بھی ابھی تک قبول نہیں کی ہے یا کلیم کی ہے. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ جو داعش کے باقیات ہیں، اور ننگرہار کے علاقے کے اندر کافی زیادہ ان کی باقیات ہیں، اور ان میں سے کوئی کسی نے اپنی زندگی کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے. یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. کافی دنوں سے افغانستان کا جب سے وہ ہوا ہے تب سے خاموشی چلی آ رہی تھی. ایک دو صوبے بھی سرنڈر ہوئے ہیں جی طالبان کے سامنے، ان کے گورنر اور ڈپٹی گورنر نے، اور جو پولیس کے سربراہ ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حنیف صاحب، آپ ٹریڈ لیڈرز ہیں، اور آج تاجروں کی ہی نمائندگی کریں گے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ہمدم دیرینہ، ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے لاہور بیورو چیف ہیں. اور اس کے علاوہ فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، بیورو چیف اسلام آباد ہیں ہمارے دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف بھی ہیں اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں روزنامہ دن. اور حضرت چودھری ظہیر احمد صاحب تجزیہ نگار ہیں، اور آپ ان کو ہمارے پروگرام میں ملاحظہ کرتے تھے. اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی. چودھری صاحب بہت شکریہ اسکائپ پہ جوائن کرنے کا. شروع کرتے ہیں ممتاز بھٹی صاحب سے، اسلام آباد سے. بھٹی صاحب، لاک ڈاؤن تو کھل گیا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ جو کسر پہلے رہ گئی تھی وہ اب پوری ہوگی. اور آپ اگر دیکھیں ڈیتھ ٹول کس تیزی سے اوپر گیا ہے. 734 تک ہم پہنچ گئے ہیں جب تک ہم یہ پروگرام کرنے بیٹھے ہیں. 33,000 متاثرین ہو گئے ہیں. اور اب جو کیسز آ رہے ہیں نا جی، ان میں سے 9 آؤٹ آف 10 کیسز جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن کے ہیں، یعنی ان لوگوں کو لوکلی ٹرانسمٹ ہوا ہے. یہ تو اس سے ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے نہیں، ہم نے تہیہ کر رکھا ہے مناص القوم بھی اور ہمارے حکمرانوں نے بھی کہ ہم نے سبق نہیں سیکھنا رضوان رئی صاحب. اور جب یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو میں ریپیٹیڈلی کہہ رہا تھا کہ اپریل 20 کے بعد جو ہے وہ یہ جو یومیہ اموات کی تعداد ہے
اس کا جو تخمینہ تھا وہ 20 سے 25 تھا، اور آج جب کہ آلموسٹ مئی 12 ہے تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تقریباً 32 سے 35 لوگ یومیہ جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں کرونا سے، اور اس میں کوئی طبقہ جو ہے اس وقت بچا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جس میں 700 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں، پولیس میں اموات ہوئی ہیں، پاک فوج کے اندر جو ہے وہ کرونا سے جو ہے وہ میجر ایک جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو باقی انتظامی عملہ ہے وہ بھی کرونا کا شکار ہو رہا ہے اور شہید ہو رہے ہیں لوگ۔ تو جب یہ ہم بات کہہ رہے تھے تو اس وقت میڈیا کو متعاون ٹھہرایا جا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی میڈیا خوف پھیلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اب تقریباً 2000 جو ہے وہ پازیٹیو کیسز کی روزانہ کی پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وینٹیلیٹر کے اوپر جو تعداد ہے مریضوں کی وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھ رہی ہے، لیکن کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی، نہ ہی بطور قوم ہم اس کو سیریس لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ بازاروں کے اندر جائیں، مارکیٹس کے اندر جائیں، سبزی منڈیوں میں جائیں، غرض جہاں آپ چلے جائیں، ایون چوک چوراہوں کے اندر جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے، اور حفاظتی جو اقدامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں ہیں، اور ذاتی جو چیزیں کی جا سکتی ہیں، ماسک پہننا، گلوز پہننا، وہ بھی نہیں کی جا رہی، اور شاپنگ سینٹرز کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کرائی جا رہی ایس او پی کی۔ پہلی بات یہ کہ حکومت نے کوئی ایک اسٹرکٹ ایس او پی جاری نہیں کیا، سو وفاق نے تو ذمہ داری چھوڑ دی صوبوں کے اوپر۔ اب صوبے میں کہیں بزدار بیٹھا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ محمود خان ہے، کہیں پہ مراد علی شاہ ہے، اور کہیں پہ کمال صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ چلیں خود ہی عوام جانے اور ان کا کام جانے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی خرابی کا پتہ دے رہی ہے۔ رضوان رئی صاحب، ایک ایسا ملک ہے جس میں وینٹیلیٹرز کی ایک محدود تعداد ہے، سندھ میں وینٹیلیٹرز کی قلت ہو چکی ہوئی ہے، وہ مسلسل وفاق سے مانگ رہے ہیں وینٹیلیٹر، اور اسی طرح آنے والے دنوں میں پنجاب میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ معاملہ اس طرف جائے، اور پھر جو وینٹیلیٹرز کے اوپر جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیتھس کی تعداد بڑھے گی، اس کا ایک وجہ یہ تھی کہ وینٹیلیٹر کے اوپر لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور وینٹیلیٹر کے اوپر جو سروائیول ہے وہ بڑا کم لوگوں کا دیکھا گیا ہے اب تک پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے، لیکن مذاق اڑایا جا رہا ہے باقاعدہ سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اندر گلے مل رہے ہیں لوگ، اور پھر ویڈیو بناتے ہیں اور وائرل کر دیتے ہیں جی کہاں ہے کرونا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے ہی کیئرلیس طریقے سے ہم بطور قوم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ حکومت نام کی تو خیر چیز نہیں ہے کہیں پہ بھی، نہ صوبوں میں نہ وفاق میں جو اس کے اوپر رسپونڈ کرتی ہوئی نظر آئے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا جھٹکا دے سکتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اچھا پھر یہ کہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا کی کے اندر کمی آئے گی کیسز کے اندر، اور اگر تو گرمی سے کمی آنی ہوتی تو رضوان رئی صاحب 30 تک آپ کے لاہور کا ٹیمپریچر آلریڈی پہنچ چکا ہوا ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی آلموسٹ 30 ٹچ کر چکا ہوا ہے، تو یہ کمی آ چکی ہوتی، یہ مسلسل نہ پھیل رہا ہوتا اور لوگ انفیکٹ ہو کر ہسپتالوں کے اندر نہ پہنچ رہے ہوتے۔ ابھی بھی میں پھر یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں ٹیسٹنگ روزانہ کی جو ہے اس کی تعداد وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہماری آبادی کے تناسب سے۔ آج امریکہ نے $11 بلین ٹرمپ نے جو ہے وہ صرف ٹیسٹنگ کے لیے مزید مختص کیے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ دنیا میں امریکہ نے کیے ہیں، اور آلموسٹ کوئی وہ کروڑ کے لگ بھگ پہنچنے والے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اس پیمانے کے اوپر ٹیسٹنگ کریں گے تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انفیکشن زیادہ لوگوں کی آ سکتی ہے، اور ہمارے اسپتالوں میں نہ گنجائش ہے، نہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹیز ہیں کوارنٹائن کی، اور نہ گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہمارے ہاں پابندی کی جاتی ہے جس طرح کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ گورنمنٹ رسپونڈ نہیں کر رہی، گورنمنٹ نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی سندھ جو ہے وہ گلے شکوے ضرور کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اپنے صوبے کے اندر جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے، اور کاروباری طبقے کے سامنے اور ہماری تاجر برادری کی مسائل اپنی جگہ تھے، لیکن یہ جو سلوشن ہے، جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس کا سلوشن کسی کے پاس
موجود نہیں ہے بشمول ٹھیک ہے، حکومت میں آتا ہوں پھر اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف، اس پہ دوبارہ لیتا ہوں آپ کو۔ چوہدری ظہیر صاحب، یہ ویسے بھٹی صاحب نے جو بات کہی، پرسوں ابھی لاہور کا ٹمپریچر 40 کو ٹچ کیا ہے، پھر نیچے آ گیا، بارش وارش ہو گئی ہے، لیکن ایک دفعہ 40 کو ٹمپریچر ٹچ کر گیا اور گرمی نے ہلکا سا اپنا وہ دکھا دیا ہے جھلکی۔ چوہدری ظہیر صاحب، یہ بھٹی صاحب جیسے لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا، وہ ہمارے ایک منسٹر ہیں، وہ $200 ارب آئے گی والے، وہ ایک اور انہوں نے بولا ہے، میں تو تلاش کر بیٹھا ہوں، مجھے تو نہیں ملا کہیں سے، کہ نیو یارک کے میئر جو ہیں انہوں نے عمران خان کے لاک ڈاؤن کی تعریف کی ہے اور اس کو وہاں پہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ بڑا انٹرنیشنل میڈیا پہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی کہیں نظر پڑی ہو، یا وہ اسی طرح کا جھوٹ بک گیا ہے جس طرح کا وہ $200 ارب آئے گی، $100 ارب الپ اٹھائے گی، وہ والا جو ہے وہ کل کہہ گئے وہ جی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جناب نیو یارک کے اندر بھی وہی لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہوا ہے جو عمران خان نے کیا ہے۔ شکریہ رضوان صاحب، آپ کا سوال کوئی زیادہ صحیح طریقے سے میں سمجھ نہیں سکا، لیکن جو غالباً اگر آپ مجھے کریکٹ کریں، جو آپ نے لاک ڈاؤن کے متعلق ہی سوال کیا ہے کہ جو خان صاحب کے بیانات تھے اور جو موجودہ اسمبلی کا اجلاس ہوا، جو ان میں بات چیت کی گئی ہے، یہی ہے آپ کا سوال؟ جی جی بالکل، میں نے کہا وہ جو مراد سعید صاحب نے فرمایا نا کہ نیو یارک میں بھی وہی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب نے پاکستان میں کیا ہے، تو آپ کی نظر سے کوئی ایسی خبر گزری جی؟ ہاں جی بالکل گزری ہے، بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ جس طریقے سے انہوں نے نیو یارک کی اگزامپل دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو دیکھ کے فالو کیا گیا، اللہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے دنیا ہمیں فالو کرے، یہ تو ہماری سب کی ایک وش ہے۔ کاش مراد سعید جو ہے وہ یہ خود بتا دیتے کہ کیا ان کی جو حکومت ہے انہوں نے کیا پالیسی دی ہے، کیا انہوں نے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا ہینڈسم لاک ڈاؤن ہے، یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے، کیا جو ایس او پیز مرتب کی گئی تھی کیا وہ صوبوں کو دی گئی، اور کیا انہوں نے جو اویئرنیس کمپین کی جو عام پبلک کو پتہ چلے کہ لاک ڈاؤن کیوں ضروری ہے، اور یہ کرونا کا جو یہ پینڈیمک ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ انہوں نے اگزامپل بھی نیو یارک کی دی ہے، جہاں پہ خود کیجوالٹی ریٹ اگر آپ دیکھیں آلموسٹ 100,000 کے قریب ہونے جا رہا ہے۔ میں مراد سعید صاحب کو گزارش ہی کرتا ہوں کاش وہ اگزامپل دیتے نیوزی لینڈ کی۔ نیوزی لینڈ وہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا اور سب سے پہلے کورونا کا خاتمہ کر کے فتح کا اعلان کیا، ان کو اس کی اگزامپل دینی چاہیے تھی، ان کو سنگاپور کی اگزامپل دینی چاہیے تھی، جنوبی کوریا کی اگزامپل دینی چاہیے تھی، نہ کہ ان ملکوں کی اگزامپل دیتے جہاں کیجوالٹی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اور جہاں تک رہا تعلق، اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کنفیوژن کا جو شکار ہوئی ہے حکومت، اور اس نے پوری قوم کو جو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، پہلے اس بات کو سمجھنے کہ کرونا نام شاید ایک کانسپیریسی ہے، پھر دوسری بات کہ شاید یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، اور ملا اور مولویوں کی بیچ میں شامل کر کے اس کو ٹوٹل اللہ توکل پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی بھی پروسیجرز جو ہیں جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں فالو کیے گئے۔ اور میرے لیے ایک اور حیرانگی کی بات ہے کہ مجھے کل ایک صاحب ملے، آپ نے وہ سینیٹر عتیق کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ کرونا ٹیسٹ کرانا کتنا مشکل ہے۔ اگر ایک سینیٹر کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ آپ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ جناب یہ جو بھی کرونا پیشنٹ کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے وہ ہاسپٹل کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو پیسے ملتے ہیں 40,000 کے قریب، اور وہ جس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں ڈاکٹرز وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں دنیا اس وقت کرونا کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، لوگ سوچنے جا رہے ہیں کہ جب کرونا ختم ہوگا معیشت کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا اور کس طریقے سے دنیا آگے چلے گی، کیا ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کیا ہمارے جو لیڈرز ہیں ان میں اتنی ویژن ہے کہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہو کہ جناب اس کرونا کے بعد انٹرنیشنل لیولز جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ معیشت جو منفی، آپ کے جو فائنانس منسٹر کا آج ہی بیان تھا کہ منفی 1.5 پہ جا رہی ہے آپ کی جو شرح نمو، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ جس طریقے سے چین اور امریکہ کے درمیان ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے، کولڈ وار ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ یہ ساری کی ساری اسٹریٹجک لیول چیزیں ہیں جو بالکل میرا نہیں خیال کہ حکومت ان چیزوں پہ سوچ رہی ہے۔
لیکن اگر وہ ضرور یہ سوچ رہی ہے کہ جناب سندھ حکومت کے ساتھ لڑائی کیسے کرنی ہے، بلاول کی تقریر کا کیسے جواب دینا ہے، اور دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم کا کس طریقے سے اس کو سنب کرنا ہے، کہاں سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور ایک میڈیا کو کیسے سنب کرنا ہے. سو اوورآل جو ڈائریکشن ہے، جو فوکس ہے، وہ بالکل کرونا کے برعکس دوسری ڈائریکشن میں ہے. حالانکہ اس جیسا موذی مرض جو وہ بہت جان لیوا ہے اور جس کے بہت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور جہاں تک بیہیویئر رہا ہے ہماری عوام کا، دیکھیں ہم ان کو قصوروار تو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جس طریقے سے ہماری عوام اور ہمارے ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہے، اور جس طریقے سے ہماری معیشت جاری ہے، اور پھر سب سے بڑی ڈائریکشن لیس جو پبلک ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے پروونشل جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن عوام بیچاری کیا کرے، ان کو ٹوٹل کلو لیس ہے، ڈائریکشن لیس ہے. سو اوورآل اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بچا سکتا ہے. ادروائز اس کے حالات جو ہے، جو اس کے کیجولٹی ریٹ ہے، وہ میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہوگا. ابھی اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کس طریقے سے جو ہے پبلک کو کریں، کس طریقے سے ایس او پیز کریں، ٹائم لائن ڈیفائن کریں، اور اس پہ جس طریقے سے جو ایس او پیز اور جو لاک ڈاؤن کے جو وہ 144 لگائی تھی، اس طرح کا کوئی میکانزم بنائیں تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے اور ماسک کو انشور کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے اور اس کو فوکس نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن جب ٹیسٹ آئے تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کا جو پازیٹیو ٹیسٹ تھا وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ایک رکن اسمبلی کے نام کے اوپر جوڑ دیا گیا. وہ تو بیچارے پڑھے لکھے آدمی تھے، مولوی نارملی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علماء کرام جو ہوتے ہیں. انہوں نے جا کے جب تفصیل سے چیک کیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی کا ٹیسٹ تو میرے نام پہ کیوں دے رہے ہو. تو وہ اسمبلی کے سٹاف کو جب انہوں نے کلیریفائی کیا تو بیچاروں کی جان میں جان آئی، ادروائز تو انہیں آئسولیشن میں جانا پڑ جانا تھا. یہ بھی ہو رہا ہے. چلتے ہیں جی، ہمارے نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. نعیم صاحب، آپ چونکہ دوسرے اینڈ کے اوپر ہیں، یعنی ٹریڈر سائیڈ کے اوپر، آپ کا اپنا بھی بزنس ہے ماشاءاللہ، والد صاحب کا بھی. یہ جو سلسلہ ہے کیوں اب تک بازاروں کے اندر ہمیں کندھے سے کندھا لگتا اور کھوے سے کھوا چھلتا نظر آ رہا ہے، اور ایک دکان میں جہاں پہ کہ ایس او پی کے تحت 2 لوگ ہونے چاہیے وہاں پہ 10 لوگ گھسے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج پھر مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا تاکہ میں جو دوسرا اینڈ ہے آپ کی اس حوالے سے بات کر سکوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دوں گا کہ ہمارے جو ایف پی سی سی آئی کے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انجم نثار صاحب، جی اور لاہور چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں عرفان اقبال صاحب، ان کی یہ جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے کہ بہت طویل محنت اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کا ایک یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے. تو اس میں جو 2 میٹنگز 2 فیز میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں پہلے فیز میں جو لاہور چیمبر میں میٹنگ بلائی گئی تھی پریزیڈنٹ کی طرف سے، اس میں تمام مارکیٹس کو مارکیٹ وائز اور سیگمنٹ وائز ایس او پیز کی جو سجیشنز تھی وہ لی گئیں. اور ابھی 3 دن پہلے جو سیکنڈ فیز ہوا اس کا، اس میں جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب نے تمام مارکیٹوں کو بتایا گیا کہ بھئی اگر آپ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کر کے اور نیگوسیشنز کر کے تو مارکیٹس کی جو ہے نا یہ بندش کو کھولا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آج دوسرا دن ہے کہ مارکیٹس کھلی ہیں. اس میں دیکھیں جی 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹس میں رش بہت زیادہ ہے. پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ رمضان ہے. رمضان جب بھی آتا ہے ہر سال کی طرح تو یہ ایک سیزن کا ٹائم ہوتا ہے تمام ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹس کے لیے. اور تمام جو پورے پنجاب سے جو لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی ریٹیلرز اور ٹریڈرز، وہ سب لاہور کی طرف آتے ہیں ہول سیل مارکیٹس کی طرف، کیونکہ انہوں نے اپنی عید کی اور وہ سب بائنگ کرنی ہوتی ہے جو اپنے کسٹمرز ہیں.
दूसरी इसमें रीज़न ये है कि जो पहले हमारे पास 7 डेज़ अ वीक होते थे उसको रिड्यूस करके 4 डेज़ कर दिया गया। एक ये भी वजह है कि जिसमें लोगों में थोड़ी सी पैनिक देखी जा रही है कि शायद ये मज़ीद लॉकडाउन दोबारा से लॉकडाउन की तरफ ना आ जाएं, या शायद स्टॉक इतना ना मिल सके होलसेलर से कि हम जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई का जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है। तीसरा जो इसका मेजर रीज़न है कि पहले लॉकडाउन से हम पहले जाएं तो एक ट्रैफिक जो वार्डन्स का एक जाल होता था जो पूरे शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करता था और रवां दवां रखता था। ट्रैफिक वार्डन्स ना होने की वजह से मार्केट्स में लोग आज तो मैंने देखा है वो जो है वो धड़ाधड़ किस्म के चलान कर रहे हैं, जगहों पे रिक्शे भी खड़े हो जाते हैं, बाइक्स भी खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियां भी छोटी मार्केट्स में चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ट्रैफिक वार्डन्स ना होने की वजह से भी ट्रैफिक जैम जो है ना मार्केट्स में देखा गया है। ठीक। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि एक तो ये जो आपका जो नेटवर्क है वार्डन्स का बहुत अच्छे तरीके से पहले चलता है, इसको आप मज़ीद जो है इन्फोर्स करें मार्केट्स में दोबारा, ताकि रवानी जो है इसकी वो चल सके। सही। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं लाहौर चैम्बर की और पंजाब गवर्नमेंट में, इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन तो दे दिया कि ये मार्केट्स हैं, ये सेगमेंट्स खुले रहेंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म्ड SOPs जो देने चाहिए गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज़ हैं, एक पूरी हायरार्की उनमें काम कर रही है, हज़ारों की तादाद में डिपार्टमेंट्स में लोग हैं। तो काइंडली इन लोगों को आप इनसे काम लें, ठीक है, क्योंकि ये पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर आज वक्त काम करने की ज़रूरत पड़ गई है तो काइंडली आप इन लोगों से काम लें। ठीक हो। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जी मेरी रिक्वेस्ट है बिज़नेस कम्युनिटी से, क्योंकि मैं ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कि काइंडली SOPs जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करें। ये कोई एहसान नहीं है जो हम गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, ये हमने अपने आप को, अपनी फैमिलीज को सेव करने के लिए, अपने कस्टमर्स को सेव करने के लिए ये SOPs फॉलो हमें करने हैं और करने भी चाहिए। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। हाजी ताहिर नवीद साहब सदर PTI ट्रेडर विंग ने हमें ज्वाइन किया है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी? आज जी आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब ये बताइएगा, अभी ये नईम हनीफ साहब ने भी जिक्र किया है कि एक यूनिफॉर्म्ड SOPs जो हैं वो जारी नहीं हुए, और आप चूंकि पार्टी के और ट्रेडर के दरमियान एक पुल हैं जी, ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये क्यों कन्फ्यूजन है जी? हम देख रहे हैं इस वक्त लोग धड़ाधड़ सड़कों पे निकले हुए हैं, मार्केटों में घुसे हुए हैं, बाज़ारों में गए हुए हैं। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग कर ली हुई है इन लोगों ने, लेकिन वो गए हुए हैं वहाँ पे। अगर वही बाज नहीं आ रहे तो कम से कम ट्रेडर तो अपनी तरफ से कोई ना कोई स्कैनर या कोई ना कोई चेक लगाए ना जी। सबसे पहले जी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस वबा से निजात पूरी दुनिया को मिले, और इसके साथ साथ ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तानी हमें सही सोचने और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इंतहाई बदकिस्मती से ये आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेस कम्युनिटी के नाम नहाद नुमाइंदे बने हुए थे ना, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और सिर्फ अपोजिशन करने के लिए, हुकूमत की मुखालफत करने के लिए उन्होंने शोर डाला हुआ था। लॉकडाउन हो गया, छत गिर गई, दीवारें गिर गई, तबाही आ गई, लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। अब आज लॉकडाउन खोला है तो आज उन्होंने एक तूफान बपा कर दिया है कि जनाब देखें जी लॉकडाउन खुल गया है, अब बीमारी फैलेगी। ये तो फैलेगी, यही तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। अब अगर ये कोई ये कहे कि हुकूमत की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं अवाम को अवेयरनेस नहीं है, हर शख्स को पता है कि ये मेल मिलाप से, मिलने से ये एक दूसरे से ट्रांसफर होती है बीमारी। हमें सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए, हमें दस्ताने पहनने चाहिए। मैंने बारहा और हुकूमत ने ये कहा है, बल्कि ये तय होना चाहिए था, ये जो नाम नहाद ताजरों के लीडर बने हुए हैं, जो ताजरों के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, जिन्होंने तूफान बपा कर रखा था पिछले हफ्ते लॉकडाउन की मुखालफत में, मियां साहब कहीं बैठकर हाजी साहब हुकूमत के साथ हाजी साहब अपने दोस्तों को इट जरूर मारनी है, अपनी गल करिए ना। इस घर को आग लाती घर के चिराग से। ताजिरों के लिए हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, बेहतरीन फैसला था कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए।
اب اگر مارکیٹیں کھلنی تھی تو حکومت کی ترجیحات تھی کہ سلولی مگر ٹیلی یہ کھولی جائے آہستہ آہستہ مارکیٹیں، مگر یہ نام نہاد جعلی لیڈروں نے ایسا طوفان بپا کیا پچھلے ہفتے، لاک ڈاؤن ہو گئے، مارے گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیں آج مارکیٹوں میں حال دیکھیں، کہتے ہیں ایس او پیز کا سب کو پتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ عمل کوئی نہیں کر رہا، آپ کی رائے ہے کہ ایس او پیز جن لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اپنی سیاست چمکانے کے لیے حکومت کے خلاف احتجاج کیا، انہوں نے سڑکوں پر آ کر ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے آج کیوں نہیں نکلے مارکیٹوں میں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ ایس او پی کا سب کو پتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اپنا بھٹی صاحب، ظفر مرزا صاحب نے بڑا جذباتی قسم کا ایک بیان جاری کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسی پروگرام کے اندر اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کے لیے کوئی ان کے نہ تو شہید کہا جا رہا ہے، آپ کو اور مجھے انہیں شہید کہنا چاہیے، اور کیونکہ وہ فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں اور کوئی نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں صرف وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی پیکج کا اناؤنسمنٹ کیجیے۔ اگلے دن انہوں نے ایک پریس کانفرنس فرما دی تھی اور کہا تھا کہ جی فلاں کو اتنا ملے گا، تنخواہ نہیں رکے گی، وہ نہیں رکے گی، لیکن حرام ہے تقریباً اب تک جتنے بھی پیرامیڈکس کے اور ڈاکٹرز جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب تک کی آج کی تاریخ میں ایک پیسہ بھی جاری ہوا ہو تو کوئی تھوڑا سا ان کے بارے میں فرما دے، شاید موصوف کے کان میں پہنچ جائے۔ کنزیومر نیٹ ورک کے دفتر میں پائے جاتے ہیں کراچی کاؤنٹی۔ رئیس صاحب، یہ ایک بات میں آپ کو پہلے بتاؤں جی کہ واحد حکومت ہے جو کام غلط ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ انکوائری کمیشن، اس کے بعد اس کی کمیٹیاں، کام خراب ہونے کے بعد 16 محکموں کے اندر ناجائز بھرتیاں کیسے ہو گئیں اس کے اوپر رپورٹ طلب کر لی تھی۔ وہ 16 محکموں میں یار بندے بھرتی ہو رہے تھے، تم سوئے ہوئے تھے۔ ہاں ایک چلو ایک دو ہو جاتا ہے، مان لیا، جس طرح فردوس عاشق وان صاحبہ میری وہ علاقے کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا بھانجا بھتیجا کہیں کرائی لیا تھا تو چلیں غلطی ہو جاتی ہے، وہ حکومت نے خود خبر جاری کی تھی، وہ کوئی بات نہیں، لیکن 16 محکمے کرا لیے۔ اس کے بعد ظفر مرزا صاحب نے دیکھیں میرے آپ نے جب خدا نہ خواستہ ہمارے میں سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، صحیح، اور ڈاکٹر نے اپنا دیکھنا ہے۔ ہم نے آج تک جو ہے نا وہ نرسز سٹاف کو یا پیرامیڈک سٹاف کو گلوز اور وہ جو ماسک ہیں وہ نہیں دیے آج تک۔ وہ آج بھی صبح آپ چلے جائیں کسی ٹیچنگ ہاسپٹل کے وہاں پرنسپل کے آفس کے باہر ان کی صبح لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کو سرجیکل ماسک کے نام پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ دھکے دیے جاتے ہیں۔ میری بھتیجی جی وہ کر رہی ہے جی، وہ جو ہوتی ہے 2 سال کی، وہ کیا ہوتی ہے فارمیسی جی، نہیں وہ ہاؤس جاب کر رہی ہیں، تو وہ اپنا ماسک لے کے جاتی ہیں، اس کے پیرنٹ اس کو وہ دیتے ہیں وہ سارا کچھ، جو سیکیورٹی کٹس ہیں جی وہ اس کو دے کے بھجواتے ہیں پروٹیکٹیو۔ اب دیکھیں جیسے فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایک اپنی جان کی بازی کھیل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس پولیس بھی ہے، پولیس بھی روڈز کے اوپر کھڑے ہو کے ان لوگوں کو ڈیل کرتی ہے، دیکھتی ہے، ڈبل سواری کے اوپر دیکھتی ہے، گاڑی میں زیادہ افراد دیکھتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی کٹس پرووائڈ کرنی چاہیے، یہ بھی انسان ہے۔ ٹھیک، اس میں بھٹی صاحب جلدی کر دیجیے، جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کراچی کمپنی میں آپ نے کہا پائے جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ساری بسیں ٹرانسپورٹ وہیں سے چلتی ہیں۔ اس میں پرابلم یہ ہے جی کہ ان کے دفتر کے پاس سے چلتی، ان کو زمینی حقائق کا نہیں معلوم ہے، وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر جو ہے گزر کے ہو سکتا آئے ہوں، انہوں نے بھی ہاؤس جاب کہیں کی ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں باہر باہر رہے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مختصراً یہ ہے کہ وہ جب تک ہمارے جو لوگ ہیں یہ شہید ان سے زیادہ ان کا رتبہ ہے، کیونکہ یہ تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو جو ہے بنا دیا گیا ہے جی کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، چھوت ہیں یہ، ان کو تو ہاتھ کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ باہر کے وہاں اٹلی میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح ان کو وہاں پہ مردے جو ہیں پھینکے ہیں اور کس طرح انہوں نے دفن کیا، ہمارے تو کم از کم جنازہ بھی انہیں دے رہے ہیں، تو کم از کم خدارہ جو ہمارے یہ بھائی بہنیں، یہ جو بچے ہمارے کام کر رہے ہیں، ان کو شہید ہونا چاہیے، اور ان کا پیکج میں کہوں گا حکومت سے اپیل یہ کروں گا کہ ان کا پیکج جو روٹین کے شہید ہوتے ہیں اسے ڈبل کم از کم ہونا چاہیے جی، اور اگر کر ہی دیا ہے اناؤنس تو ان تک پہنچا بھی دیا جائے، کیونکہ اگر یا تو آپ اناؤنس ہی نہ کرتے تو ہم جس طرح باقی شعبوں کے اوپر صبر شکر کیا ہوا ہے کر لیتے، لیکن دعوے اتنے بڑے بڑے اور عمل زیرو۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک، کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
کافی دنوں کے بعد افغانستان کے اندر جو ہے وہ خبریں آئی ہیں، اور ان خبروں کے نتیجے میں یہ جو ہے آج صورتحال وہاں پہ ہے۔ کل سے بھٹی صاحب آپ نے بھی وہ خبر ڈالی تھی ہماری رہنمائی کے لیے، وہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں، اور میں بھی اس کو آج فالو کرتا رہا ہوں۔ آج کابل اور ننگرہار میں، یعنی جلال آباد میں بھی اور کابل میں بھی، 2 جگہوں کے اوپر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2 واقعات ہوئے ہیں جن میں کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں۔ ننگرہار والے سے تو طالبان بالکل مکر گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری کارروائی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، وہ آپ ان سے نپٹیں۔ لیکن کابل والے جو ہیں اس کے اوپر وہ جو ہیں وہ باقاعدہ سینہ ٹھونک کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا۔ تو کیا صورتحال بن رہی ہے جی؟ ان کے نئے آرمی چیف بھی امارات افغانستان طالبان عالی شان کے نئے آرمی چیف ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب آ گئے ہیں، اور اس طرح تقریباً جلال الدین حقانی صاحب تو سائیڈ پہ ہو گئے نا جی، مطلب کہ جن کے بارے میں ہمارے اوپر الزام ہے کہ جناب وہ ہمارا ایسٹ ہے وہاں پہ۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ممتاز بھٹی صاحب آپ؟ دیکھیں رضوان صاحب، صورتحال بڑی خراب ہے افغانستان کے اندر، جو ہے وہ ایک کھلی جنگ چھڑ چکی ہوئی ہے، اور اس میں جو وہی بات جو ہم پہلے کیا کرتے تھے پروگرام کے اندر کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ متحرک ہو گئے مختلف۔ پہلے صرف طالبان ورسز جو فورن فورسز اور افغان فورسز تھیں ان کے تھا، اب ایک بڑا ایلیمنٹ داعش کا جو ہے وہ بہت تیزی سے ایکٹیو ہوا ہے افغانستان کے اندر، اور مختلف جگہوں پہ وہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اور بالخصوص یہ جو کارروائیاں ہیں، ایک اس سے چند دن قبل جو ہے وہ ان آفیشلی یہ چیزیں آئیں وہاں سے کہ داعش کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا افغانستان سے، اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے، اور جنازے کے اوپر حملہ جو ہے، یہ دونوں حملوں کے اندر آج 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں رضوان رضی صاحب۔ ایک جنازے کے اوپر ہوا، دوسرا ہسپتال اور اس کی ملکہ جو بلڈنگ تھی اس کے اوپر ہوا، لیکن کیجویلٹیز دونوں جگہ پہ ہوئی ہیں، اور 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، کوئی 80 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل جو ہے وہ جاری تھی، مختلف جگہوں پہ کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ اس دوران 2 دفعہ زلمے خلیلزاد پاکستان آئے، چیف آرمی سٹاف سے ملاقات کی اسی سبجیکٹ کے اوپر۔ تو اب کارروائی میں تیزی آ رہی ہے رضوان رضی صاحب، یہ پہلے سے نظر آ رہا تھا۔ ایک تو الیکشن کنٹروورشل ہو گیا اشرف غنی کا، اور پھر جو عبداللہ ہے اس کو، اور باقی جو دھڑے ہیں پولیٹیکل، وہ اس کو بالکل گورنمنٹ کو اب سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیرلل جو ہے وہ سسٹم بنا رکھے ہوئے ہیں، اور جو مزاحمت کار ہیں وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ معاہدے کی شکوں کے اندر جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے اندر خلل ڈال رہی، رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور امریکیوں سے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کمٹمنٹس انہوں نے کی وہ پوری کریں جو معاہدے کا حصہ ہیں۔ اور پھر تیسرا ایلیمنٹ میں نے آپ کو بتایا جو داعش والا ہے، اور ایران نواز جو دھڑے ہیں وہ بھی وہاں پہ سرگرم ہو گئے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو امن تو کہیں قریب نظر نہیں آتا افغانستان کے اندر، البتہ اس طرح کی کارروائیوں سے کوئی ایک بڑی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے جو افغان حکومت اس صورتحال کے اندر شاید ہینڈل کرنے کے قابل نہ رہے، اور اس میں بہت جیسا کہ پلیئر بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے۔ اور اس وقت چونکہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ صورتحال خراب ہو رہی مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو وہاں پہ راہ کا ایک اپنا رول ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ عالمی توجہ ایک دفعہ پھر ریجن کے اندر آئے، تو اس کے لیے وہ بھی اپنی کارروائیاں جو ہے وہ اس سلسلے میں اور حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا نیرو سکوپ ہے، ہمیں بچا کے جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ یہ صورتحال جلدی ٹھیک ہوتی ہے افغانستان کی نظر نہیں آ رہی اب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چوہدری ظہیر صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں رضوان، افغانستان کے جو حالات ہیں کبھی بھی سٹیبل نہیں رہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ جس طریقے سے وہاں چھوٹے چھوٹے پاور سینٹرز پائے جاتے ہیں اور مختلف ٹرائبز ہیں، اور طالبان کی میجورٹی، اور جس طریقے سے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ اشرف غنی کا الیکشن کنٹروورشل ہو جانا۔ مین چیز دیکھنے کی ضرورت ہے جو سپر پاورز جو ہیں، جو کسٹوڈین تھے پیس کے، وہ کہاں ہیں؟ کیا ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں؟ آپ دیکھیں ٹرمپ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے نومبر میں، کورونا سے پہلے ان کو یہ تھا کہ افغانستان کے اندر امن کر کے وڈرا کیا جائے اور اچھے طریقے سے وہاں الیکشن جیتا جائے، لیکن جب سے کورونا آیا ہے پروبیبلی پرائرٹی چینج ہو گئی ہے۔ ابھی ٹرمپ کے لیے کورونا کو فیس کرنا زیادہ ضروری ہے الیکشن کمپین کے، اور افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ سیکنڈری چیز آ گئی ہے۔
اور باقی جس طریقے سے جو چائنا اور اس کی جو یو ایس اے کی جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے کولڈ وار کی شکل میں، جو دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ان کا جو انٹرسٹ افغانستان کے اندر ہے وہ بھی ایک دیکھنے کے قابل ہے۔ پاکستان کا رول کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے ریسنٹلی بلوچستان میں دیکھا ہندوستان کی جس طریقے سے مداخلت کی گئی، اور انہوں نے کنفیس کیا، اور بڑے وہ کہتے ہیں نا بڑے لاؤڈ طریقے سے انہوں نے یہ میسج کنوے کیا، جناب ہم پاکستان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تھرو بلوچستان۔ ابھی یہ پاکستان کے لیے اور ہماری آرمڈ فورسز سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے جو بارڈرز ہیں ان کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے، اور جو راہ کی مداخلت ہے اس افغانستان میں، اور ایران کو ہم نے آن بورڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور جب ہم اپنے جو انٹرنل جو اسٹیبلٹی کر لیں گے، پیس پروسیس اپنا جو ہمارے جو اندر کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، تو افغانستان کو بھی ہینڈل کر لیا جائے گا۔ جو زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ وہاں سے جو انفلٹریشن ہوتی ہے، وہاں سے جو دہشت گردی جو راہ کرتا ہے ہندوستان کرتا ہے، اور جو جس طریقے سے انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور ایران کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، ابھی یہاں پہ ہماری فورن ڈپلومیسی کو بہت ضروری ہے، ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی دو محاذ کھل گئے ہیں پاکستان کے لیے، ایک تو کشمیر کا ہے جو بہت زیادہ وہاں پہ آج کل حالات خراب ہیں، اور دوسرا یہ افغانستان کی طرف سے جو وہ ریونج لینے کی کوشش کرتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سالڈ اور کنکریٹ پلان کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 17 لوگ رضوان صاحب شہید ہوئے ہیں چاند دن کے اندر، ہمارے 17 لوگ سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں پچھلے چاند دن کے اندر وزیرستان کے اندر اور بلوچستان کی سرحد کے اوپر، اور اسی کے اوپر کل آرمی چیف نے جو ایرانی آرمی چیف ہیں ان کو فون کیا، اور یہ جو آئی ای ڈی بلاسٹ تھا اس کے اوپر بات کی، اور سرحد کو سیکیور کرنے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے بات ہوئی، اور وہ کچھ نہیں ہوا جو یوٹیوبر کہہ رہے ہیں، اور یوٹیوبر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکہ ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو حالیہ دورہ ہوا ہے اپنا ارسلان بھٹی صاحب حالیہ جو دورہ کیا ہے زلمے خلیل زاد نے انڈیا کا، تو یہ کہا جا رہا ہے اور کہ جناب انڈیا کو رول دینے کی بات ہو رہی ہے افغانستان میں، حالانکہ انڈیا اپنی پالیسی ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے کہ جو جیتے گا وہ سکندر ہوگا، جو جیتے گا ہم اس سے مذاکرات کریں گے، ہماری انویسٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمیں کیا شوق ہے ہم انڈیا کو گھسیٹ کے اس میں لانا چاہ رہے ہیں، جبکہ انڈیا کی پالیسی کلیئر ہے اس کے بارے میں؟ ویسے آ جائے تو چنگا نہیں، آ جائے تو چنگا۔ رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے جی کہ افغانستان میں امن کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی یہ افغان امن مذاکرات یا اس کا عمل شروع ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ پوری طرح اس میں شامل نہیں کیے جاتے، اور جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی میں نہیں کھیلتا، میں نہیں مانتا، چونکہ اس میں بہت سارے گروپس ہیں، سپلنٹر گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو آگے بڑے گروپس ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ بھارت کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں پاکستان اس لیے روکنا چاہتا ہے اس کی انٹری کہ پاکستان اس کے ساتھ سیدھا سیدھا جو ہے مشرقی بارڈر پر لڑ رہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں انگیج رکھتا ہے وہاں پہ، وہ کبھی ایل او سی پہ، کبھی وہ کسی نہ کسی بارڈر پہ، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں جو کچھ وہ کرتا ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے سامنے ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ کوئی نہ کوئی پنگا لیے رکھتا ہے۔ ہم اس کو اس لیے پاکستان اس لیے روکنا چاہتا ہے جی کہ افغانستان میں اگر وہ آئے گا تو وہاں سے جو دہشت گردی ہے، چونکہ دہشت گرد تو بھارت ہے، عالمی دہشت گرد کے بعد وہ اس کی کرتا ہے، وہ اس کو سپورٹ بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، وہاں سے وہ اسلحہ بھی خرید کے ان کو حوالے کرتا ہے، تو وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو وہاں پہ اس کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں، پہلے ہی موجود ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے، صرف تھوڑی سی وہ جگا لے گا۔ پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ہم نے بڑی طویل لڑائی لڑی ہے، ہم نے 70-80 ہزار جو ہے نذرانے پیش کیے ہیں جانوں کے، ہم نے شہادتیں اپنا لی ہیں، ہم نے بہت سارا لہو دیا ہے اس کام کے لیے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اس میں ہمارے فوج سے لے کے فوجی جوانوں سے لے کر پولیس، عام شہری جو ہیں، اب دیکھیں وہ جو لڑکا جو تھا وہاں پہ جس نے وہ شہید جس کا ہے وہ لڑکا، وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے وہاں پہ یہ شہادت دی ہے۔ یہاں پہ لاہور کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، ہمارے ڈی آئی جی صاحب گئے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان گئے ہیں، پولیس کے جوان گئے ہیں، اس کے علاوہ بڑے سارے لوگ گئے ہیں، لیکن ہمیں ہر صورت جو ہے بھارت کے جو انٹری ہے افغانستان میں اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو وہاں پہ برسر اقتدار لوگ ہیں یا جو کرتے دھرتا ہے ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھارت کے ساتھ جو ہے ہم بہت خوش رہتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے جو بھارت کا دورہ کرتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں تو کالا کوٹ ان کو سوگ لگ جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے سے۔ ہم نے افغانستان کی جتنی مدد پوری دنیا سے بڑھ کر پاکستان نے کی ہے، دنیا کے کسی ملک نے، امریکہ نے بھی ان کی اتنی مدد نہیں کی۔ امریکہ مارنے ضرور آیا لیکن راستہ پاکستان نہیں دیا اس کو۔
امریکہ نے وہاں پہ جو نشانے لگانے تھے سارا کچھ لگانا تھا. انفارمیشن جو تھی جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن IBS جس کو آپ IBS کہتے ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان نے ان کو دی کہ جی یہاں دہشت گرد موجود ہیں ان کو آپ ماریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ بھی مار دیں چلیں. لیکن بھارت جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے جس طرح کلبھوشن یادو کے ساتھ ہوا, اسی طرح وہ بہت سارے کلبھوشن یادو وہاں پہ بھیجے گا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ مشکل میں پھنس جائے گا. کلبھوشن یادو ویسے ایران سے آیا تھا, افغانستان سے نہیں آیا تھا. میں کہا افغانستان والوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیا تھا جس کو آج تک ہم نے مانا نہیں ہے, نہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے. ہم اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں لیکن وہ افغانستان والوں نے ہمیں دیا تھا پکڑ کے, کیونکہ وہ ایران سے افغانستان اور پھر پاکستان انٹر ہوتا تھا. اپنا نعیم صاحب کیسے دیکھنا ہے یار افغانستان کے اندر امن ہو, آپ کا بھی کاروبار ہو, ویسے کابل میں ساری سپلائیز تو آپ کے شال بھی مارکیٹ سے جاتی ہیں نا؟ جی بالکل رضوان صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں یہ بات کرنے بھی والا تھا کہ افغان بارڈر جب بھی کھلتا ہے تو ہماری یہاں پہ جو سیل ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ افغانی بہت سے لوگ ادھر شالم مارکیٹ اور پنجاب کی اور پورے پاکستان کی بہت سی ایسی ہول سیل مارکیٹس میں بہت اچھی بلک میں بائنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز میں ہمیں جو ہماری جو جغرافیکل آپ مزے کی بات دیکھیں کہ نمک کھیوڑا کا ہے لیکن افغانستان میں وہ لاہوری نمک کے طور پہ جاتا ہے. بالکل جی, انڈیا میں جاتا ہے, انڈیا سے ری پیک ہو کے وہ میڈ ان انڈیا کے نام سے پوری دنیا میں وہ ڈالر کی قیمت میں سپلائی ہوتا ہے, اور یہاں پہ روپیز میں وہ بائی کرتے ہیں اور ڈالرز میں وہ آگے سیل کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت سی دیکھنے والی ہیں. بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے ہماری جغرافیکل ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے اسپیشلی نصاب میں اس چیز کے اوپر بتانا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو, تاکہ جو بھی بچے آگے بڑے ہوں گے ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہوگا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, میں مختصراً پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں کا ایک بچہ 18 20 22 سال کا میں نے دیکھا ہے, کابل سے یا جلال آباد سے چلتا ہے, آل دا وے لاہور پہنچتا ہے, یہاں سے سامان کا آرڈر کرتا ہے, سامان بک کرواتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. ہمارے بچے کو موت پڑتی ہے وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں مارکیٹ کرتے ہوئے, دیکھیں یہ وہی چیزیں جا کے وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں. جی جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بھی اور بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ سٹیبل نہیں ہیں, کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے تو پیور ہارڈ کور افغانیز ہیں, اور دوسری طرف دیکھا جائے گورنمنٹ اور باقی جو لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی فالوڈ بائی ڈالرز ہیں, فالوڈ بائی امریکنز ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ڈالرز بھی آتے ہیں اور وہ اس میں ڈیفینیٹلی وہاں کی لوکل کرنسی کی نسبت وہ زیادہ تر امیر ہو جاتے ہیں جو بھی لوگ ہیں. تو بالکل یہ بات پہلے ہو بھی چکی ہے کہ جب ان کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں تو ہمارے لوگ کیوں نہیں جا سکتے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جس لیول آف سیکیورٹی ان کو یہاں پہ ملتی ہے پاکستان میں, اس طرح ہمارے ٹریڈر کو وہاں پہ وہ سیکیورٹی اور وہ ایشورنس اور وہ گارنٹی نہیں مل پاتی. چلیں فیئر انف, اس پہ پھر کس دن ڈیٹیل میں بات کریں گے, وقت ختم ہو گیا بلکہ اوور ہو گیا. بہت شکریہ نعیم صاحب, ارسلان بھٹی صاحب, بلکہ پنڈی بھٹیا اور جناب چودھری ظہیر صاحب, چاروں صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.